سر میرا نام عبدالرافع ہے. میرا تعلق کلاس 10th سنان 2 سے ہے. سر میرے دماغ میں کافی ٹائم سے ایک سوال تھا میڈیا کے بارے میں. کیا میڈیا کو مکمل طور پہ آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا ذرائع ابلاغ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے احساسات کو لے کر. لوگوں کے جو لوگ بات نہیں کر سکتے وہ اس بات کو میڈیا پہ لاتا ہے. ایک اہم کردار ادا کرنے کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا کو مکمل طور پہ آزادی دے دینی چاہیے یا انہیں چھوڑ دینا چاہیے ایسے ہی؟ بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے، جی سر. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال ابھی لا ینحل ہے، یعنی اس کا کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ سوال اور زیادہ اہم ہو گیا، کیونکہ اب تو ہر شخص کی پہنچ کسی نہ کسی ایسے میڈیم تک ہو گئی ہے جہاں بیٹھ کر وہ اپنی ہر بات کہہ سکتا ہے اور کسی کے بارے میں بھی بات کہہ سکتا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، پہلے اخبارات ہوتے تھے، شروع اخبارات اور رسائل ہوتے تھے، اس کے بعد پھر ریڈیو کا آغاز ہوا، ریڈیو کے بعد پھر ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات، رسائل، یہ تقریباً 1-1.5 صدی تک ان کا راج رہا نا. اس کے بعد 90 سے جب انٹرنیٹ، ارلی 90s میں انٹرنیٹ آیا، اور انٹرنیٹ سے پھر بہت زیادہ نئے پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہمیں مل گئے. تو اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے یہ کیا ہے. پہلا سوال یہ طے کرنا چاہیے ہمیں. تو جو پاور ہوتی ہے نا، پاور سے اب کیا سمجھتے ہیں؟ پاور کسے کہتے ہیں؟ سر طاقت. ہاں، کس کی طاقت؟ ایک ایسی طاقت جو کہ دوسروں کے اوپر حاوی ہو. ہاں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ جو پاور ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے اور سرمایہ ہوتا ہے. سرمایہ کسے کہتے ہیں؟ دولت ہوتی ہے. دولت. دولت اور طاقت کا جو کمبینیشن ہے، یہ دونوں مل کر معاشرے پر حکومت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو میڈیا ہوتے ہیں نا، یہ ان کا ٹول ہوتا ہے. یہ ان کا، امریکہ میں بھی ان کا ٹول ہے. یعنی ساری دنیا میں یہ جھانسا یہی دیا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے. میں اس کی ایک حالیہ مثال دیتا ہوں، ابھی ویری ریسنٹ، کہ اسرائیل نے دمشق جو ہے وہ شام کا دارالحکومت ہے، وہ ایک بڑا زخمی ملک ہے، کمزور ہے، وہاں خانہ جنگی بڑے عرصے سے چل رہی ہے. تو دمشق میں جو ایرانی سفارت خانہ تھا، 2 بلڈنگز تھیں، ایک ایرانی سفارت خانہ تھا، اس کے ساتھ ایران کا کونسلیٹ تھا. تو انہوں نے اس کونسلیٹ پر بمباری کی اور اسے بالکل ڈسٹرائے کر دیا. اس میں 2 ایرانی جرنیل اور باقی اہلکار بھی تھے، کوئی 11 سے زیادہ لوگوں کی وہاں ڈیتھس ہوئی. مغربی میڈیا نے، یعنی یورپ میں کسی اخبار نے، کسی ٹی وی چینل نے، امریکہ میں بھی کسی ٹی وی چینل نے، کسی اخبار نے اس خبر کو کور نہیں کیا. تو اس لیے جو آزادی کا کوسچن ہے نا، وہ ڈیبیٹیبل ہے. یعنی بنیادی طور پر بات کی حد تک، اصول کی حد تک تو یہ بہت دلچسپی کی اور خوش کن بات ہے کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں، اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس کو دیکھیں کہ میڈیا کا ریئلٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک ہے نا آن گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، یس سر. آن گراؤنڈ ریئلٹی کو کیا میڈیا دیانتداری سے ریفلیکٹ کر رہا ہے، شو کر رہا ہے، یا اس میں بھی کچھ تبدیلی کر رہا ہے؟ تو اگر آپ اس تحقیق کو دیکھیں تو میڈیا جو ہے وہ سرمایہ اور طاقت کا جو نظام قائم ہوتا ہے اس کا یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ طاقت کو لوگوں پر، دیکھیں یہ پولیس ہے اور جو بندوق بردار ہوتے ہیں، ریاست کے بہت سارے محکمے ایسے ہوتے ہیں نا جو جن کے پاس قانون نافذ کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ بندوقیں لے کے آ جاتے ہیں. سر میڈیا ایسی نیوز کو زیادہ تر کور نہیں کرتا. ہاں، نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں جو طاقت ہے وہ انسانی جسم پر اپلائی کی جاتی ہے. میڈیا جو ہے یہ طاقت کو انسان کے ذہن پر اپلائی کرتا ہے.
یعنی انسان کے ذہن کو مولڈ کرنے کے لیے، اس کو خالی کرنے کے لیے، اس کی لینگویج کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کے اپنے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے بدلنے کے لیے جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ میڈیا کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سر اس طرح سے تو اس طاقتور کا روب ہوا اس میڈیا کے اوپر. ہاں اس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے. میڈیا تو آزاد نہ ہو. نہیں آزاد ہے. یہی تو کوشچن اس وقت زیر بحث ہے. میڈیا دنیا میں آزادی کا جو مفہوم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے مفہوم میں دیانت شامل ہے، دیانتداری شامل ہے نا، کہ آپ دیانتداری سے دونوں کا موقف پیش کریں اور جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ کریں. تو جو مختلف میڈیا ہیں وہ یہ دونوں کام نہیں کرتے. میڈیا طاقتور کا ایک ٹول ہے، یعنی جیسے پولیس ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی بات نہیں مانتا تو وہ پولیس کو بھیج دیتی ہے، وہ اس کو پکڑ کے اس کی پٹائی وغیرہ کرتے ہیں. اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کرتے تو کچھ نہیں ہیں لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے، وہ حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ان کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے، عوام کے ذہن کو چینج کرنے کے لیے جو میڈیا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے. میڈیا کسی آن گراؤنڈ ریالٹی کو اس کی اپنی حقیقت کے ساتھ لوگوں تک نہیں پہنچاتا. سر ادھر ایک اور سوال اٹھتا ہے جی کہ جو حکومت ہے وہی آزادی دیتی ہے میڈیا کو، لیکن وہ اس لیے آزادی کیوں دے گی کہ وہ میڈیا اسی کے خلاف جی ویری گڈ. نہیں یہ دیکھا نا، آپ اسی نتیجے پر پہنچ گئے نا جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھا نتیجہ آپ نے نکالا کہ حکومت جو ہے وہ چاہے گی نا کہ میڈیا ایسی بات کرے جس سے اس کو فائدہ ہو. اگر حکومت لوٹ مار کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، جیسے تیسری دنیا کے ملک ہیں یا ہمارا ملک ہے جس میں ہر وقت ایک لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، تو میڈیا وہاں کیا کرے گا؟ وہ جو لوٹ مار کر رہا ہے وہ تھوڑے سے پیسے اس کو دے دیتا ہے. تو آپ پیسے دے دیں جو صحافی ہوتے ہیں یا میڈیا مین ہوتے ہیں، تو وہ وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو یہ بیہائنڈ دا سین، پس پردہ ان کی ڈیلز ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے اور آپ یہ نقطہ نظر لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. آزادی وغیرہ کا سوال آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے. سر یہ صحافی تو پھر بزدل نکلے نا. بزدلی کا لفظ میرا خیال ہے چھوٹا لفظ ہے. جب آپ اپنی مورل سیلف پر یا ٹروتھ پر، سچ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر انسان کا انسان ہونا جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر جو انالیسس کر کے جن نتائج تک پہنچے ہیں، جو کہ آپ کی اس بات سے اندازہ ہوا ہے، وہ بہت درست تجزیہ ہے. آپ اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں جائیں تو میڈیا پر لکھنے والے بہت بڑے بڑے فلاسفر ہیں. اس کا جو سب سے مشہور فلسفی ہے جس نے میڈیا پر لکھا ہے اس کا نام ہے مارشل میکلوہن. وہ کینیڈین فلاسفر تھا. تو اس نے جو میڈیا ہے اور جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتا ہے، جس طریقے سے یہ سرمایہ دار کے اور ریاست کے اور ظلم کرنے والے طبقے کے مفادات کو آگے بڑھاتا ہے، جس طریقے سے خبروں کو چھپاتا ہے، جس طریقے سے یہ سلیکٹیو ہے. سلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ خبر دینی ہے جو ان کے فائدے میں ہوگی اور وہ خبر دینی نہیں ہے جس سے ان پر تنقید پیدا ہو. تو مارشل میکلوہن نے اس کا جو تجزیہ کیا ہے وہ اسی طرح کا ہے جیسا آپ نے تجزیہ کیا. بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے. سر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. جی دیٹ از ویری رائٹ. بہت اچھے بہت اچھے. یہ میڈیا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو میڈیا ہے یہ جو لوگوں کے دماغ ہیں، جو سوچتے ہیں، جو آزاد رائے بنا سکتے ہیں، ان کو قابو میں کر. پولیس کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ بندے کو پکڑ لیا جائے. میڈیا کس لیے چلاتے ہیں؟ تاکہ بندے کے ذہن کو دبوچ لیا جائے اور اس کے ذہن کی سوچ کو ختم کر کے اپنی چیزیں اس میں انسٹال کر دی جائیں. انسٹالیشن سمجھتے ہیں نا؟ یس سر. تو میڈیا کا یہ کام ہے، یہ پاور کا ایک ٹول ہے. یہ سچائی کا علمبردار نہیں ہوتا، یہ مفادات کا، طاقت کا اور سرمایہ کا ایک ٹول ہے. جو وہاں سے حکم آئے گا اس کی یہ پیروی کریں گے اور اس کے لیے یہ جو ان کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دیں گے تو آپ یہ بات کریں گے،
وہ ان کو حصہ ملتا رہتا ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. شکریہ سر. موسٹ ویلکم.